اور انسانی مخلوق کا زمین پر آنا اور اس کو ایک کردار سونپا جانا، وہ مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام کچھ پیدا کر دیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور آسمان کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے استوا فرمایا، اور اس کے بعد پھر یہ انسانی جو مخلوق تھی اس کو وجود دیا۔ تو یہ معلوم ہے کہ زمین کو تیار کیا گیا تھا باقاعدہ اس مخلوق کی رہائش کے لیے۔ ہزاروں، اگر آپ کو زمین کا جو عمل ہے، کس طریقے سے زمین اپنے اس نوبت کو پہنچی جہاں یہ اس وقت اس کے اندر دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، اس کے اندر پہاڑ ہیں، کھیت کھلیان ہیں، ریگستان ہیں، اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر رزق اگلنے کی وغیرہ اتنا کمال انداز میں تیار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر لے کر آیا گیا۔ پہلی تو بات جو ہے وہ زمین کا اس بات کے لیے تیار ہونا کہ یہاں پر انسانی مخلوق کی پرورش ہو سکے، اور جو چرند پرند ہے وہ دراصل اس مخلوق کے لیے ایک تمہید تھی۔ تو بلا شبہ وہ یہ نباتات پتہ نہیں کتنے کروڑوں سالوں سے زمین پر ہوں گے، یہ جانور پتہ نہیں کتنی دیر سے ہوں گے، لیکن یہ سارا کچھ جو بنیادی طور پر ایک تمہید تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ قصہ شروع کرتے ہیں آدم کی تخلیق کا، جب ملائکہ سے ہی کہا گیا کہ زمین پر ایک خلیفہ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہاں خلیفہ جو ہے وہ بلا شبہ تفسیری اقوال اس سلسلے میں بہت ہیں، اور ایک بڑا معروف ڈسپیوٹ ہے مفسرین کا، فقہا کا، علماء کا، کہ اس خلیفہ کی نسبت جو ہے وہ کس سے کی جائے۔ ایک قول یہ ضرور ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے، کہا جائے کہ اللہ کا خلیفہ، ٹھیک ہے۔ خلیفہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ آپ کو یہ خلف جانتے ہیں آپ، خلف جو ہے یہ میں کہوں گا خلفی جدار، میرے پیچھے دیوار ہے، تو خلف پیچھے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو کوئی چلا جائے تو اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، جس کا اردو میں عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ جانشین کیا جاتا ہے، سکسیسر جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے جانشین، سکسیسر، کسی کے جگہ کام کرنے والا اور معاملات کو سنبھالنے والا، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو علماء کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جس نے کہا کہ اس میں نسبت جو ہے خلیفہ ظاہر ہے کسی کے پیچھے آنے والا، کسی کا جانشین بننے والا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ۔ ایک خاصی بڑی تعداد ایسی ہے جو اس بات کو درست نہیں سمجھتی، ان میں سے ابن تیمیہ بھی ہیں، کہ خلیفہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تصور اس وقت آتا ہے جب وہ موجود نہ ہو، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ موجود ہے، اس کی جگہ لینے کا تصور ممکن نہیں ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بحث میں کم از کم اس موقع پر یہاں پر نہیں پڑھیں گے، تو اس میں اس کی نسبت جو ہے وہ اس کی طرف ہو، یا پھر یہ ہے کہ یہاں روئے زمین پر جو کوئی مخلوق رہتی تھی اور اس کی مالک تھی، یہاں مالکوں کی طرح تصرف کرتی تھی، کہتے ہیں جنات تھے، تو ان کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ لینے والا یہ میں نے بھی کیا گیا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ خلیفہ کا مطلب کہ یہ خود ہی جو ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آئیں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہے یہ انسانی وجود بڑا خوبصورت انداز میں روئے زمین پر رکھا گیا ہے۔ ہونا تو یہی ہے نا ایونچولی کہ ہر انسان یہاں پر آئے اور وہ امتحان دے کر چلا جائے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، ہونے کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جتنے انسان شروع سے لے کر آخر تک آنے تھے آ جاتے، بھائی ایک ہی بار مسئلہ ختم ہو جاتا، ہر بندہ آتا
اور وہ کتنی دیر لگنی تھی، 100 سال 50 سال چلیں جی، اگر اوسط عمر نوح علیہ السلام کے زمانے کی بھی ہو تو یہ 1000 سال لگتا اور یہ دنیا ختم ہو جاتی، سبھی ایک ہی وقت میں آ جاتے اور وہ. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کو ایک لمبا تسلسل بنایا کہ کچھ لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد پھر کچھ لوگ آئیں گے، وہ چلے جائیں گے، پھر کچھ اور آئیں گے. تو یہ وہ کہتے ہیں یخلف بعضهم بعضا، ان کے ایک جنریشن دوسری کو سکسیڈ کرے گی، دوسری کی جانشین بنے گی. تو یہ جنریشنز میں آئیں گے اور اس طریقے سے یہ روئے زمین پر امتحان دے کر تو جائیں گے. تو اس وجہ سے ان کے لیے خلیفہ کا لفظ بولا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. ایک بات البتہ بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ کے معنی میں روئے زمین کے اختیارات ضرور آتے ہیں. یہ وہ بات ہے کہ جو اس وقت جو لوگ سرے سے اس مسئلے کو گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلافت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ تو خلیفہ کا تو لفظ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے معنوں میں آتا ہے، تو آپ کو نہیں معلوم یہ کس معنی میں ہے. یہ بعض علماء نے یہ بات یہاں پر نوٹ کروائی ہے اور بہت قابل ذکر ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ جو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن مجید میں سب سے پہلے یہیں پر بیان ہوا ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ جو ترتیب مصحف کی ہے اس میں سب سے پہلے یہی قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے. ویسے عملاً کیا ہے؟ عملاً یہ ہے کہ یہ سب سے آخری بار یہ قصہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں. وہ کہتے ہیں یہ مدنی صورتوں کا واحد مقام ہے جس میں آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا اور یہ جو تخلیق کا یہ قصہ جو ہے نا یوں بیان ہوا ہے. یہ ہوا بہت ساری جگہوں پہ بیان ہوا ہے، لیکن باقی جتنے مقامات ہیں وہ مکی صورتیں ہیں. مکی صورتیں پہلے اتری ہیں، مدنی صورتیں پہلے اتری ہیں، مکی صورتیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے آخری مقام ہے قرآن مجید میں اس لحاظ سے. اچھا، کہتے ہیں جو پوائنٹ نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ واحد مقام ہے جس میں خلیفہ کے حوالے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا ہے. اس سے پہلے جو مکی صورتیں ہیں اس میں خلیفہ کے حوالے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں ہوا ہے. اور یہ بات یہاں پر نوٹ کرنے کی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کل ہم نے سورۃ البقرہ کے حوالے سے کہا کہ سورۃ البقرہ کا نزول اس وقت ہوا ہے جب اسلامی سوسائٹی وجود میں آئی تھی. جس وقت اسلامی سوسائٹی کو آرگنائز کیا جا رہا تھا مزید احکام اور مزید شرائع اور مزید ضوابط کے ساتھ، اس وقت سورۃ البقرہ کا نزول ہوا ہے. تو دراصل یہ زمین پر ایک کردار جو ہدایت پر قائم ہو، ایسا انسانی کردار ادا کرنے کے حوالے سے یہ ہے. اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ جی قرآن مجید کا سیاق اور نظم جو ہے وہ کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ قابل غور یہی بات ہے کہ یہاں پر بطور خلیفہ آدم کا ذکر کرنے سے سورۃ البقرہ کے پورے مضامین کے حوالے سے اور اس فضا میں جہاں سورۃ البقرہ اس کی بہت خصوصی اہمیت ہے. تو اس وجہ سے خلیفہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، ایک رائے کی روح سے. خلیفہ جو ہے وہ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ پہلے جو مخلوقات زمین پر مالکوں کی طرح رہتی تھیں یہ ان کا جانشین ہے، ان کی جگہ لینے والا ہے. یا یہ ان کی اپنی جنریشن جو ہیں ایک کے بعد دوسری کچھ بھی مطلب لے لیں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ زمین پر تصرف کرنے والا، زمین پر اختیارات کا مالک. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا تھا جو روئے زمین پر اختیارات کو استعمال کرے گی. زمین کے جتنے خزانے ہیں، جتنے وسائل ہیں، زمین کے پاس جتنے امکانات ہیں ان سب کو استعمال کرے گی. تو یہ ہے دراصل خلافت. تو یہ خلافت جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں جا کر اس مضمون میں بھی ہدایت کا ذکر آتا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. تو وہ جو پہلی آیت میں خلیفہ کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، آخری آیت میں ایک وعدہ کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ آیا کرے گا اور اس کے اندر وہ تمام روشنی کر دی جائے گی ان تمام ضوابط کے بارے میں، ان تمام عقائد کے بارے میں، تصورات کے بارے میں، احکام اور شرائع کے بارے میں کہ جس کے مطابق میں چاہوں گا کہ تم روئے زمین پر ایک زندگی گزار کر مجھے دکھاؤ.
تو وہ بات جو ہے وہ آخر میں دے دی گئی ہے. تو ہم نے اس وجہ سے کہا کہ سورۃ البقرہ کی جو شروع سے اٹھان ہوئی ہے وہ ہدایت کے موضوعات جو بالآخر روئے زمین پر ایک بھاری بھرکم کردار ادا کرنے کے حوالے سے آتا ہے. تو وہ آدم کا قصہ جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے. ظاہر ہے ہم نے جیسے کہا کہ ہم بڑے اختصار کے ساتھ اس سارے مطالعے میں چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھتا ہے. یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ کرتا ہے. اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خبر دی ہے. اور کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی معلوم کروا دیا کہ یہ مخلوق یہاں پر کرے گی کیا. اگر کوئی ایک سلائیڈ ہی دکھائی ہو مثلاً کہ بھئی یہ مخلوق یہاں پر, تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پھر کتنا کچھ تو خون کیا ہے روئے زمین پر اس مخلوق نے, انسان نے. اور کوئی دور ایسا گزرا ہے کہ جس کے اندر اس نے خون ہی خون نہ کیا ہو. اس وقت کیا ہو رہا ہے دنیا, وہ جی 21ویں صدی ہے, مہذب ہو گیا ہے انسان. یہ مہذب انسان کا حال ہے. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کیسا, اور پچھلی صدی جو گزری یہ پیک تھی تہذیب کی, سو کال جو تہذیب ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جنگیں, 2 عالمی جنگیں, اس کے بعد آدھی صدی کی سر جنگ, جس میں پوری زمین جو ہے اس کے اوپر ایٹمی جنگ جو ہے وہ اس کا سایہ یوں تھا کہ ابھی گرا. ایٹمی جنگ جو ہے وہ سر پر لٹکتی رہی پورا نصف صدی تک. تو یہ کچھ تو خون کرنے والا, فساد کرنے والا خدا ہے, یہ یہاں پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. کہ پھر بھی اس انسان کو, اس وجہ سے ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کچھ بھی لوگ ایسے ہوں جو اپنے مالک کو پہچاننے والے ہوں تو تخلیق کا مقصد پورا ہوتا ہے. کچھ بھی لوگ اگر اپنے مالک کی بڑائی کی شہادت دیں اور وہ اخلاق لے آئیں جو مالک کے مطلوبہ ہیں, اور وہ رویے یہاں پر لے آئیں جو ہدایت کے پیدا کردہ ہیں, اور خدا سے اس طریقے سے ڈر کر دکھا دیں, تو یہ پوری جو بنی نوع انسان ہے وہ ان کی طرف سے وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں جو اس کی تخلیق سے خالق کے پیش نظر ہے. اسی پہ اللہ تعالیٰ نے پھر, کیونکہ فرشتوں نے ایک بات کہی تھی, تو فرشتوں کو بھی دکھایا کہ یہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں اتنی عزیز ہے, اور اس کی فضیلت جو ہے وہ علم کے حوالے سے تھی. یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو خدا کا دیا ہوا علم ہوتا ہے, جس میں یہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے. علم کا صحیح تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو ہدایت ملے اس کو بہترین جو عقلی قوا انسان جو ہے وہ فراہم کرے اپنے, اور اس کی ذریعے سے جو کچھ اکتشاف کر سکتا ہے, ڈسکور کر سکتا ہے اشیاء کو اس ہدایت کی روشنی میں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا آدم علیہ السلام کو, پھر امتحان کیا ملائکہ سے کہ یہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. وہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اسماء کا ہی ذکر کیا ہے. اسماء جو ہے نام ہوتے ہیں, تو اگر ایسا ہوتا کہ صرف ناموں کی حد تک ہی سوال ہونا ہوتا تو پھر جو ہے نا ثم عرضہم نہ کہتا اللہ تعالیٰ, کیونکہ جو لغت کا اسلوب ہے وہ عرضہا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عرضہم کہا, اور فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء, ٹھیک ہے. تو یہ ہؤلاء بھی جو ہے اس کے اندر بھی کہتے ہیں یہ جو صرف نام نہیں بلکہ جن کو یہ نام دیے گئے تھے, جن مخلوقات کو, وہ مخلوقات بنیادی طور پر جو ہے وہ کسی انداز میں سامنے لائی گئیں. تو آدم علیہ السلام نے ان کو ڈسکرائب کر دیا. تو کہتے ہیں کہ آدم کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھا کہ اشیاء کو ان کے صحیح نام دے دینا, یہ ڈسکرائب کرنے کی قوت. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کمال دی ہے اس انسان کو, یہ اشیاء کو ان کی حقیقتوں کی بنیاد پر ڈسکرائب کر دینا. تو اس کے اندر پھر آپ کا ادب بھی آتا ہے, آپ کی شاعری بھی آتی ہے, آپ کے جتنے جو ہیں وہ زبان کی جو فصاحت ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ محض تصورات تھے, آپ نے ان کو الفاظ دے ڈالے, اور وہ خداداد قوتوں کی روح سے. تو یہ جو ہے نا الرحمن
علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان، یہ آدم کو بیان کا ملکہ دینا، یہ کمال دراصل یہ بیان جو ہے یہ ایک عقل پر دلالت کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان بول کر اپنی عقل کا بتا دیتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بولے اور اس کی عقل کا پتہ نہ تو چلے۔ تو بنی نوع انسان کا کلام کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے اندر خدا نے کیسی عظیم عقل رکھی ہے۔ تو یہ عقل کی نعمت تھی جو اس آدم کو دی گئی، اور اس نے ایک ایک چیز کا وصف بیان کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خوبی، ایسی خوبی تھی ہے اشیاء کو دریافت کرنا، اشیاء کی حقیقتوں کو نکال لانا، ٹھیک ہے، اور ان کو بہترین پیرائی دے دینا۔ ایسی کمال کی خوبی تھی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ بھئی اب اس کے آگے کورنش تو بجا لاؤ نا، یہ دیکھو ذرا یہ ماسٹر پیس ہے، یہ ٹھیک ہے یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، ملائکہ جس مادے سے بنے ہیں وہ کمال کا مادہ ہے، وہ نور ہے، روشنی ہے، یہ مٹی جو ہے دھول، یہ کیچڑ، باقاعدہ تین کا لفظ استعمال کیا ہے، کیچڑ جو ہے اس سے پیدا کیا ہوا ہے، مگر یہ ہے خدا کا، یہ ماسٹر پیس ہے۔ تو کہا کہ اس کے آگے اب آداب بجا لاؤ۔ تو وہ جو جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، جو پہلی شرائع میں موجود تھا، یوسف علیہ السلام تک، جو یعقوب علیہ السلام تک کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موجود تھا، ان کو سجدہ کیا گیا۔ یہ تھوڑا سا ایسے جھک جاتے تھے کسی کے آگے، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جاپانی، یہ کورین وغیرہ یہ قومیں ہیں، آج بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ایسے سر نیچا کر کے تو کورنش بجا لاتی ہیں، تو اسی کو سجدہ کہا گیا۔ تو یہ ان کے لیے کیا گیا، اور البتہ ایک جو تھا، جو ابلیس جو ہے، جو کہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک شرف بخشا گیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو، تو ان کی جنس سے نہیں تھا، تو اس نے انکار کر دیا، اور یہاں سے جو ہے وہ آدم اور ابلیس کا ایک جو عداوت ہے وہ بھی پڑ گئی، جو کہ اس کی نسلوں تک چلے گی، اور آج بھی ابلیس کی عداوت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی ذریت کے ساتھ چل رہی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس جو ہے کافروں جو ہیں، کافر جو ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی سچا دوست ہوتا ہے، نہیں، یہ سچا دوست وہ آدم کی اولاد کا ہے ہی نہیں، وہ دوستی اس وجہ سے ہے کہ ان کو وہ جہنم کے لیے تیار کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک مفادات کا اشتراک ہے، ورنہ آدم کی ساری ہی اولاد اسے بری رکھتی ہے، بلکہ اس کو جہنم میں بھیجنے کے لیے وہ کوشش بھی اسی وجہ سے کرتا ہے۔ یہاں آدم علیہ السلام کو جنت میں بسا دیا جاتا ہے، یہ کوئی گولڈن ایج تھا، تھوڑا سا تھا، ویسے تو موٹی سی بات یہ ہے کہ پہلے سے طے ہے کہ آدم کو زمین میں ہی جانا ہے، پہلے سے طے ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ غلطی کی تو بصورت دیگر زمین پہ آنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، نہیں، وہ تو پہلے سے طے ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ ضرور بنایا ہے۔ تو یہاں وہ امتحان دیا کہ بھی تم نے ایک درخت کے پاس نہیں جانا، جس پر اس نے بہکایا آدم کو، اور آدم بھی، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی جو ہے وہ پیدا کر دی۔ دونوں سے خطاب ہوا ہے کہ دونوں کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب مت جاؤ، لیکن وہ ان کو بہکایا اور دونوں نے غلطی کی۔ قرآن مجید سے یہ بہت واضح ہے کہ دونوں نے ہی حکم عدولی کی۔ وہ جو بائبل کا بیان ہے جس کے بعد عورت کی شامت آئی رہی، آج تک آئی رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت جو ہے وہ عورت کے حقوق کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ یہ جناب کہ جی عورت نے اکسایا تھا کہ یہ کھا لو۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے، دونوں کو برابر کی ذمہ داری اٹھوائی گئی ہے، اور برابر کی ہی سرزنش ہوئی ہے، اور دونوں کو ایک سی ہی سزا دی گئی ہے کہ دونوں کو جنت سے بالآخر نکال دیا گیا۔ البتہ جب جنت سے نکالا گیا تو ایک عہد یہاں پر دیا گیا، انسان کو ایک عہد جو دیا گیا وہ یہ کہ اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی۔ تو ہدایت کس ذریعے سے آیا کرے گی؟ یہ نبوتوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلے گا، اور جو خوش قسمت ہوں گے وہ اس ہدایت کو
باقاعدہ جذب کریں گے اپنے اندر، اس کی تلاش کریں گے۔ یہ قرآن کھول کر بیٹھنا کسی بندے کا آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سے بڑھ کر خوش قسمت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے آیا ہوا کلام کھول کر بیٹھا ہے یہ شخص، پوری دیانت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اس کے ایک ایک کلمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بخدا یہ عمل جو ہے اگر قبول ہو جائے خدا کے ہاں تو اس سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ اعمال جتنے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کرنے کے وہ تو توفیق دے گا، وہ تو اسے پھوٹیں گے نا، مگر یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو اللہ خدا کے اس کلام، اس ہدایت سے جو ہے وہ منور کیا جائے، اس کو جو ہے وہ یہ سرمہ ہے مسلمان کی آنکھ کا۔ تو کہا کہ بھئی یہ تمہارا عہد ہے، تمہارے پاس ایک ہدایت آیا کرے گی، تو جو شخص جو ہے وہ اس کی اتباع کرے گا تو اس کو تو پھر کوئی غم اور خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ یہاں پر آ کر انسان نے کچھ دیر کے بعد آنکھیں بند کر جانی ہیں، آنکھیں بند کر جانی کہ آنکھیں کھل جانی ہیں، اس کی آگے اگلا جہان جو ہے وہ جانا ہے۔ تو وہاں بے حد ڈرنے کے مقامات ہیں، یہ واضح رہے، اور یہ بھی قرآن مجید نے بتایا ہے، بہت ڈرنے کے مقامات ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اگلے جہان چلے جانا ہے، جس بندے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے وہ آپ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیسی کیسی منزلیں اس کی منتظر ہیں اب، مگر یہ ہے کہ جس بندے کا تمسک اس کتاب سے تھا، اس نے صبح و شام اس پر محنت کی تھی، اس میں سے ہدایت بڑی تندہی کے ساتھ تلاش کی تھی، اور پھر جتنی اس کا بس چلا تھا اس پر وہ عمل کرتا رہا تھا، اس بندے کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈر چکا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا کر کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع کرے، دو خوف اور دو بے خوفیاں کبھی کسی بندے پر جمع نہیں ہو سکتی۔ جو یہاں ڈر گیا وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا، دو خوف نہیں ہے، یا یہاں ڈر لیں یا پھر آخرت میں ڈریں، اور وہ ڈرتے ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ جو یہاں ڈر لیا اس کو آخرت میں نہیں ڈرنا، اور جو یہاں بے خوف ہو گیا وہ آخرت میں بے خوف نہیں ہو سکتا، اس کو ڈرنا ہی ہے آخرت میں۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس وجہ سے کہ وہ جو آنے والا جہان ہے وہ بے حد خوفناک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے تو یہ ایک ایسی کمال کی یہ حفاظت ہے، یہ تحفظ ہے کمال کا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں پناہ لی جائے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنے قوا ہیں وہ مسخر کر دیے جائیں۔ ہاں البتہ یہ میں ضرور کہوں گا خود اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے کہ اس کلام کو اگر ابھی تک توجہ نہیں دے پائے ہیں، جو کہ اس کا حق ہے، اور اس کے اندر ڈوبنے اور اس کے اندر سے اپنے لیے ہدایت کو براہ راست نکالنے کا اگر عمل ابھی تک نہیں کر پائے ہیں، تو البتہ آپ کو متنبہ ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے، جاگ جانا چاہیے، مہلت ہے، وقت ہے، تاکہ وہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے زمرے میں ہم لوگ بھی آ جائیں۔ یہ مضمون یہاں پر پورا ہوا۔ ہم نے کہا کہ یہ خلافت کا مضمون ہے، روئے زمین پر انسان کو مرکزی کردار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ یہ عرض کر دیں کہ روئے زمین پر انسان کو مرکزی کردار دیا جانا، پلس یہ کہ وہ کردار اس ہدایت پر مبنی ہو جو آسمان سے بذریعہ رسالت اتاری جائے گی، یہ ہے وہ پورا تصور، کیونکہ مرکزی کردار تو انسان کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، انسان ہی کو ہے۔ یہاں جتنے چرند اور پرند ہیں بیچارے وہ تو وہ جگہ لیں گے جہاں جو آپ اس کو ان کو دے دیں گے، ورنہ یہ تھوڑی ہے آپ جا کے جنگلوں کو صاف کرنے شروع کر دیں تو کوئی شیر صاحب کہیں گے جی میں تو نہیں یہاں پر آنے دیتا، یہ تو میرا ہے۔ تو جو بھی جنگل شیر جنگل کا بادشاہ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ جہان آپ کا ہے بھائی، یہ کسی کا نہیں ہے۔ تو آپ کو مرکزی کردار تو حاصل ہے، ٹھیک ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ خدا کا مطلوبہ اس وقت ہوگا کہ یہ کردار تو واقعتاً ایسا ہی رہے زمین پر، مگر یہ ہدایت پر مبنی بھی ہو، کیونکہ اگر یہ ہدایت پر مبنی نہ ہو تو پھر یہ زمین کے اختیارات تو ہیں مگر یہ فساد ہے،
آپ کو معلوم ہے سورۃ البقرہ کا وہ مضمون فساد. ہم نے کہا فساد بنیادی طور پر انبیاء کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ تصادم ہے. خواب تہذیب کو جو ہے نا وہ 1 میل 2 میل اونچی بلڈنگوں کی صورت میں اٹھا دیں, پوری زمین کو بلڈنگوں سے بسا دیں, یہ فساد ہے. تو اگر یہ ہدایت پر مبنی نہیں ہے تو یہ فساد ہے. اور ایسے فساد کو بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قوت سے کئی بار منہدم بھی کیا. بہت اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئیں بہت بار, مگر وہ تھی تہذیب کہ جو ہدایت پر مبنی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بار آسمانی عذاب, جسے کہتے ہیں نا ڈیوائن انٹرونشن, خدائی مداخلت بطور خاص زمینی عمل کے اندر آئے اور تہس نہس کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, پوری کی پوری تہذیب کو اوندا کر دیا. اور ایک نئے سرے سے تہذیب, کچھ پرواہ نہیں ہے خدا کو جی کتنی ترقی کی تھی. عاد نے جو تعمیرات کی تھیں, تبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, وہ جس کے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہمیشگی لازوال مونومنٹس جو ہیں وہ کھڑے کرتے تھے عاد. اور وہ جو سمود تھے انہوں نے وہ مطلب یہ پہاڑوں کو جو ہے نا پہاڑوں کو کھرچ ڈالا اور پہاڑوں کو محل بنا دیا. آپ ذرا تصور نہیں کرتے, کہتے کوئی پرواہ نہیں اس کی, کوئی پرواہ نہیں ہے, اور ان سب کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا, راکھ کر کے رکھ دیا, ایسا جسے کہتے ہیں 100% بے رحمی کے ساتھ. تو یہ کیا تھا, یہ زمین پر انسانی کردار جو خدا کی لائی ہوئی ہدایت پر مبنی نہیں ہے. ہم نے کہا ایکسیپشنل سچویشنز میں, خاص حالات میں آسمانی مداخلت یہاں تک ہوئی ہے کہ اس کو ختم کر دیا ہے. اور بہت اوقات یہ ہے کہ یہ اہل خیر کی آزمائش اس کے ذریعے سے کی گئی ہے. البتہ یہ قرآن پڑھنے والے جن کا خیال ہے کہ یہ محض تلاوت کر دی جائے گی اس کتاب کی, وہ جو آسمان سے کلام آئے گا جس کا وعدہ ہوا ہے آدم کو یہاں پر بھیجتے وقت, تو اس کی تلاوت کرنی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں ذرا, یعنی یہ اس کلام کا کیا انہوں نے مقصود سمجھا ہے, اور اس کو جو ہے نا تقریبات کے اندر پڑھنا ہے. اور سب سے مطلب حیرت کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مقابلہ حسن قرات کرنا ہے. اور مہمان خصوصی بھی یہی صاحب ہیں جو, اور یہ قرآن مجید کا حق بھی ادا ہو گیا ہے اس سے, ٹھیک ہے. تو مقابلہ حسن قرات, تو یہ تھا حق اس کلام کا جو ہم نے ادا کرنا تھا. تو یہ کس لیے ہے, یہ اس خلافت کو جنم دینے کے لیے ہے. انسان کا روئے زمین پر کردار, ٹھیک ہے, وہ ہوگا اس ہدایت پر مبنی جو آسمان سے اتاری جائے گی. تو یہ ہے اس کتاب کے نزول. تو یہاں پر اس کتاب کا سٹیٹس بھی طے ہوا, ٹھیک ہے. یہ کتاب جو ہے انسان کی جملہ سرگرمی کو جنم دے گی, انسان کی جملہ سرگرمی کو ڈائریکشن دے گی. تو یہ ہے اس کتاب کا کردار روئے زمین پر. اس کو اس کردار کے ساتھ ہی قبول کرنا ہے. ہم نے کہا جی ہم قرآن مجید پر ایمان لے آئے, ایمان تو ہے, کس حیثیت میں قرآن مجید پر ایمان ہے, ذرا یہ سوچ لیجیے آپ. قرآن مجید پر آپ ایمان کس حیثیت میں ایمان لے آئے قرآن مجید کے اوپر. یہ قرآن مجید جو ہے یہ پوری انسانی زندگی کے اندر رہنمائی کرے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا اسٹیٹس, اس حیثیت کے ساتھ اس پر ایمان لے آئیے. یہ تھوڑی ہے کہ جی اس کو رٹا لگانے کی ایک کتاب ہے تو میں اس پر ایمان لے آیا, یہ نہیں ہے. تو یہاں یہ مضمون مکمل ہوا.